یہ جو ہے نا زندگی کی مشکلات خاص کر فائنینشیل جو آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کسی حکمت عملی کے تحت ہے اگر انسان صحیح راستے پر چل رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر ہم دیکھیں دنیا میں جو صحیح راستے پر نہیں چل رہے ان کے پاس تو بے حد و حساب ہے، لیکن ہم چلنے والے ہیں، ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہیں. آیت کریمہ اس میں ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے انسان ہی کفر پر چلے جاتے، اس بات کو دیکھ کر، کس بات کو دیکھ کر کہ میں جو یہ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، کفر کے راستے پر چلنے والے ہیں، میں ان کے گھروں کی سیڑھیاں، دروازے اور ان کے فرش تک سونے اور چاندی کے بنا دیتا. آیت کریمہ اس سلسلے میں حوالہ کے طور پر ہے. آپ جب اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو پہلا ہی مرحلہ آتا ہے آپ کو، وہ ہے فائنینشیل کنسٹینٹس کا. اور آیت کریمہ بھی ہے اس میں کہ جب میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہو مشکلات آئیں گی، مالوں سے آئیں گی اور جانوں سے آئیں گی، پر ہمت نہیں ہارنا. بالکل ایسی بھی آیت کریمہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے، لفظ ہے کہ اس میں ہمت نہیں ہارنا. کیا خیال ہے کہ اللہ دے نہیں سکتا؟ آیت کریمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، غزوہ تبوک تھا شاید، یہ پس منظر ہے، یہ آیت کریمہ نہیں ہے، یہ تاریخی طور پر پس منظر ہے. تو ضرورت پڑ گئی، بہت سارے فائنینشیل حالات بہت ہی کنسٹینٹ تھے، بہت مجبوریاں تھیں. بات ہم کس کی کر رہے ہیں؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خزانے در خزانے آ جاتے، اور وہاں پر دو شخص آئے. اب یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ میں جو ہے وہ لوزلی ترجمہ ہے جس کا میں وہ مفہوم. تو اس میں انہوں نے آ کر گزارش کی، التجا کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم پورے شوق اور پورے عشق محبت کے ساتھ ہم آئے ہیں تاکہ جہاد میں حصہ لیا جائے، اور پھر چل سو چل تو مہربانی سے ہمیں بھی ساتھ لے جائیے. سفر دور کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ اصل میں نا میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، اور تلواریں بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کو دے سکوں اور آپ شامل ہو سکیں. اب سوچئے یہ آواز کن کی جانب سے ہے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصولی طور پر تو ان کے پاس کمی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، پر سب سے زیادہ کمی تو ان کے سامنے میں نظر آ رہی تھی. اور نتیجہ کیا ہوا راج صاحب؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو دونوں لوگ تھے، لکھا ہوا ہے کہ چلے تو وہ گئے، آیت کریمہ واپس تو وہ گئے، مگر روتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج ہمارے پاس اتنا بھی نہ ہوا کہ ہمارے پاس سواری ہو جاتی، ہمارے پاس کوئی تلواریں ہوتی، ہم بھی شامل ہو سکتے. وہ اس محرومی سے روتے چلے گئے واپس کہ کاش آج ہمارے پاس یہ ہوتا اور ہم چلے جاتے. میرا یہ خیال ہے یا یقین ہے کہ کیا ان کے آنسو مستجاب نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیوں؟ وہ تو شامل ہو گئے جہاد والوں میں، کیونکہ اللہ نے آنسو دیکھ لیے ان کے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ہے نا کہ آزمائش، کیا اللہ دے نہیں سکتا؟ بالکل. وہ تو جب چاہے، اس کو تو اسٹائل ہی مختلف ہے نا، وہ تو کسی اسٹائل کا محتاج ہی نہیں ہے. کسی کو دینے کے لیے وہ کسی ایسے فارمولے کا محتاج نہیں ہے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنے فارمولے ہیں. اور لفظ ہے جب مناسب سمجھے، یشا جس کا عمومی طور پر مطلب لیا جاتا ہے چاہنا، عمومی طور پر مطلب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ایک پیمانے کے لحاظ سے جب اللہ مناسب سمجھے، کہ جب وہ مناسب سمجھتے ہیں اپنے طور کے اوپر، ہماری عقل سے نہیں، جو خود سمجھتا ہے کہ اب مناسب ہے اس کے لیے یہ کر دینا، اس کے لیے یہ کرنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جد و جہد ہے نا زندگی کی، اس راستے میں چاہے مشکلات آئیں، فائنانشیل آئیں، جب تک زندگی ہے دوسری دفعہ تو ملنی نہیں ہے. مل گئی سو مل گئی. اس میں اگر انسان ہار جائے، ہمت ہار جائے، وہ تو جیتے جی موت. اس کا تو مطلب یہ ہو گیا وہ شرک میں چلا گیا، وہ تو ڈر گیا موت سے. تو اللہ کہتا ہے ڈرنا تو مجھ سے ڈرو. کسی بھی چیز سے خوف کھانے کا مطلب ہے کہ ہم شرک میں داخل ہو رہے ہیں. کوئی برائی ممکن نہیں جب تک انسان کے دماغ میں خوف پیدا نہ ہو. انسان کیوں فریب کرتا ہے؟ وہ اپنے مفادات سے محبت کرتا ہے اور محرومی سے خوف کھاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے
کہ سب چیزوں کو معاف کر دیا جائے گا. معاف کر دیا جائے گا تو خیر نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے شاید گنجائش پیدا ہو، شاید گنجائش پیدا ہو انسان کے گناہوں کو، لیکن یہ شرک پر گنجائش نہیں ہے. بالکل صحیح. باقی برائیوں کے اوپر اللہ کے پیمانے اور ہیں، ان کو توبہ کے لیے، عفو کے، حفاظت میں لینے کے، معاف کر دینے کے، جو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن شرک کے لیے تو اللہ کہتا ہے اس کی معافی نہیں ہے. اور زندگی کی جتنی برائیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، کفر سے لے کر اور سوسائٹی کی برائیوں تک، غیبت تک، کیوں کر رہا ہے انسان؟ بزدلی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. کیوں لوٹ رہا ہے؟ کیوں فریب دے رہا ہے؟ کیوں اللہ کے ہوتے ہوئے انسان مختلف اشیاء سے، ہستیوں سے اس کو اپنا خدا مان رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پر اس کا پورا بھروسہ نہیں ہے. زبان سے کہتا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا. وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مر کر جی اٹھے گا اور اس کا اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی. کہیں نہ کہیں شک موجود ہے. جدھر شک آ گیا شرک شروع ہوتا ہے، جدھر خوف آ گیا اللہ کے علاوہ شرک شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے معاشرتی زندگی میں تباہی ہے. اور وہ جو حکمران تھے جو دنیا کو روشنی دے گئے، اسپیشلی اسلامیوں کے، جو دنیا میں ایسے نظام قائم کر گئے جو کہ آج تک تاریخ جن کی حوالے دیتی ہے، وجہ کیا تھی؟ بے خوف تھے. ان کو سوائے اللہ کے کوئی خوف تھا ہی نہیں. کہ نہ ان کو جسم کے چیتڑوں کا خیال تھا کہ میں نے پہنے ہوئے کیا ہے، اور نہ انہیں دولت کا احساس تھا کہ اس کو ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک جدوجہد ہوتی تھی کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے اس کام سے. حالانکہ غیر اسلامیوں میں بھی بہت سے حکمران لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. اگر وہ نہیں اللہ کو مانتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. لیکن انسانیت کے لیے کام کرنے کے لیے ریوارڈ کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ صرف تاریخ میں اپنا نام لکھانا. مفاد تو آ گیا، اپنی شہرت. دوسری طرف وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا نام نہ لکھا جائے تاریخ میں، مجھے کوئی نہ یاد کرے، میری قبر بھی کچی بناؤ، وہ بھی مٹا دو. کیوں؟ کہ میں نے کسی سے ملاقات کرنی ہے، میں نے کسی کو جواب دینا ہے. وہ اپنی تنہائیوں میں بھی یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے جواب دینا ہے. کیوں کہا تھا حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق نے جب وہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں میرا فرض ہے کہ میں تمہاری دعائیں اللہ تک جانے سے روکوں. میرا فرض ہے کہ میں تمہاری دعائیں اللہ تک جانے سے روکوں. کیوں کہا؟ لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات کر دی ہے آپ نے، آپ کیسے ہماری دعائیں روک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری ذمہ داری ہی تمہاری دعائیں روکنا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں کا مطلب یہ ہوگا محرومیاں. بالکل. وہ ضروریات پوری نہیں کی جا سکیں جس کے لیے التجائیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر، یہ عطا کر، یہ عطا کر. جو کچھ ذمہ داریاں میری دی ہوئی ہیں میں نے وہ اپرچونٹیز نہیں کھولی. صحیح بات. میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں. اور اگر اس طرح کی دعائیں پہنچ گئی ہیں اللہ کے پاس آپ کی، تو وہ دعائیں نہیں ہیں، میری شکایتیں ہیں. اور ایسی شکایتیں پہنچ گئی تو جواب کیا دوں گا اللہ کو میں؟ تو میں ان دعاؤں کو نہیں جانے دینا چاہتا جو تمہاری محرومیوں کی وجہ سے ہیں، جو میری ذمہ داریوں میں آتی تھیں میں نے پوری نہیں کی اور آپ دعائیں مانگنے لگ گئے. سوچو میں کیا جواب دوں گا. اب اگر ہم سوچیں کہ وہ جو شخص ہے کتنی وراثت چھوڑ کر گیا تھا، اسے کہا گیا کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو حکمران بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا سب کو بنائے. اس کی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تاریخ کیا لکھے گی؟ اور قائد اعظم نے جب کہا کہ آپ کے بھانجے کو ہم صدر بنا دیتے ہیں مسلم لیگ کے فلاں جگہ کا اور بہت ہی ایبل ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسے مت بنانا. یہ وہی سنت تھی صحابہ کی چلی آ رہی تھی. پوچھا کہ کیا اس کے کیا خرابی کیا ہے، ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ میرا بھانجا ہے. صحیح. کیوں ایسا کر رہے تھے یہ لوگ؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے روح میں یہ بسا ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھ لینا ہے کہ تمہیں اختیار دیا تھا تو کیا کرتے رہے ہو. بالکل. یہ ہے وہ بات
کہ جب اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، میں جانتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، تب اگر انسان کا پورا بھروسہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ گھر بار بک جائیں گے، روٹی نہیں ملے گی، مر جائیں گے، وہ تو خوش ہو جائے گا نا۔ آپ نے کسی کو تو خوش کرنا ہے نا، تو پھر چل سو چل، جو جاتا ہے جانے جائے، تب جا کر انسان کے صحیح کام آ سکتا ہے، ورنہ انسان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، بتاتا نہیں ہے، اس کی تہوں میں چھپے ہوتے ہیں مفادات، کیا وہ مشن رہا ہوتا ہے کہ میں مشن کے اوپر کام کرنے جا رہا ہوں، لیکن جب اسے زندگی میں اقتدار ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا سامنے آیا ہے دنیا میں؟ یہی جو مملکت اسلامیہ ہے، جب اقتدار میں آ گئے انسان، کیا کہا کرتے تھے کہ ہمارا مشن یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے، مگر تہوں میں کیا تھا؟ دنیا کے مفادات۔ اور آج تاریخ کیا کر رہی ہے کہ جو قرآن کریم ہے نا کہ نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، ہم زبردستی رونے رلانے کی کوشش کرتے ہیں پھر کہہ کر، اور انسان تنگ پڑا ہوتا ہے ان کی ان باتوں سے کہ نہیں روتے ہیں ہم۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ پھر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کو جواب دیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ کیوں سر؟